اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے ظلم و ستم سے بیزار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کو یہ بھی برداشت نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا کر آرام و سکون کی زندگی بسر کریں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لانے کی بھرپور کوشش کی۔ جب ناکام ہو گئے تو مشرکین کے سردار ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے ساتھی ابو بکر صدیق کو زندہ یا قتل کر کے واپس مکہ میں لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ جب یہ بات سراقہ بن مالک نے سنی تو ان کے دل میں 100 اونٹ کا لالچ آ گیا۔ سراقہ بن مالک اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ گھر پر آئے، گھوڑے کو تیار کیا، تیر و کمان اٹھائے اور گھر کے پچھلے دروازے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکل گئے۔ سراقہ بن مالک نے 100 اونٹ کی لالچ میں کسی کو کچھ نہ بتایا، خود کو پوشیدہ کیا اور گھوڑے کو بڑی تیزی سے بھگاتے ہوئے مدینہ کی طرف نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں ہی تھے کہ سراقہ بن مالک آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ابو بکر صدیق بار بار پیچھے مڑ کر سراقہ کو دیکھ رہے تھے۔ سراقہ بن مالک نے تیر نکالا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائے اور 100 اونٹ انعام حاصل کرے، لیکن خدا کی قدرت، ٹوٹا ہوا تیر نکلا۔ سراقہ بن مالک نے دوسرا تیر نکالا لیکن دوسرا تیر بھی ٹوٹا ہوا نکلا۔ سراقہ بن مالک نے تیسرا تیر نکالا تو وہ تیسرا تیر بھی ٹوٹا ہوا نکلا۔ تیروں سے مایوس ہو کر سراقہ بن مالک نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا شروع کر دیا۔ سراقہ بن مالک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا اور نکالنے کی بھرپور کوشش کی لیکن گھوڑا نہیں نکلا۔ مایوس ہو کر سراقہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا، زور سے کہا، اے محمد میری مدد کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے سراقہ بن مالک کا گھوڑا نکال دیا اور سراقہ واپس مکہ کی طرف جانے لگا۔ سراقہ بن مالک نے ابھی گھوڑے کا رخ موڑا ہی تھا کہ اس کے دل میں پھر سے لالچ آ گیا اور سوچا کہ ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں، شاید اس بار کامیاب ہو جاؤں اور 100 اونٹ بطور انعام حاصل کر لوں۔ یہ سوچ کر سراقہ بن مالک نے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو پھر سے گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اس بار بھی سراقہ بن مالک نے بلند آواز سے کہا، اے محمد میری مدد کرو، میں واپس مکہ چلا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے سراقہ بن مالک کا گھوڑا نکالا اور سراقہ بن مالک نے واپس مکہ کی راہ لی، لیکن دوبارہ دل میں خیال آیا یہ زمین ہی دلدل والی تھی جس میں میرا گھوڑا دھنس گیا، کیوں نہ آخری بار دوبارہ کوشش کروں، شاید اس بار کامیاب ہو جاؤں اور 100 اونٹ بطور انعام حاصل کر لوں۔ معزز ناظرین، تیروں کا خراب ہونا اور خشک زمین پر گھوڑے کا دھنس جانا اس بات کی دلیل تھی کہ خود اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا اور سراقہ بن مالک بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن انسان تھا، دل میں لالچ آ گیا اور پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب شروع کر دیا۔ سراقہ بن مالک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو پھر سے اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور سراقہ بن مالک کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سراقہ بن مالک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور مدد کے لیے پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر سے سراقہ کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے اور فرمایا، اے سراقہ تجھے کیسا لگے گا جب کیسر و کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے اور وہاں کی شہزادی تیری لونڈی بنے گی؟ سراقہ یہ بات سن کر حیران ہو گیا اور کہا، کیا واقعی کیسر و کسرا کی شہزادی میری لونڈی بنے گی اور کیسر و کسرا کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جب بھی کیسر و کسرا کو فتح کریں گے وہاں کے کنگن اور شہزادی تجھے دیں گے۔ سراقہ بن مالک نے دل ہی دل میں سوچا، کیسر و کسرا کے کنگن 100 اونٹوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ سراقہ پر عجیب کیفیت طاری تھی، وہ حیران تھا کہ مسلمان اس وقت اپنی جان بچا کر مدینہ گئے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطرے میں ہیں اور کیسر و کسرا کی فتح کی بات کر رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک کو یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے۔ سراقہ بن مالک نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حلف نامہ لکھ کر دیں کہ تم جب بھی کیسر و کسرا کو فتح کرو گے وہاں کے کنگن اور شہزادی مجھے دو گے۔ نزدیک ہے ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اس ہڈی پر اسے لکھ کر دے دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی ہڈی پر حلف نامہ لکھ دیا۔ سراقہ بن مالک نے وعدہ کیا
کہ اب وہ اپنے گھر واپس چلا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، اور جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں ان کو بھی واپس لے جائے گا۔ سراقہ بن مالک عہد و پیمان کر کے واپس چلا گیا۔ راستے میں کئی لوگ ملے، وہ بھی 100 اونٹوں کی لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے ہوئے تھے۔ سراقہ بن مالک نے ان سے کہا، میں اس راستے سے آ رہا ہوں، یہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے اور نہ ہی ابو بکر صدیق ملے، لہٰذا اس راستے پہ ان لوگوں کو تلاش کرنا بیوقوفی ہے، لہٰذا ان دونوں کو کسی دوسرے راستے میں تلاش کرو۔ سراقہ بن مالک واپس آ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا پر حملہ کریں گے اور وہاں کے کنگن اور شہزادی مجھے ملے گی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار سراقہ بن مالک نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سراقہ بن مالک کے بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی۔ سراقہ بن مالک مسلسل انتظار میں تھے کہ کب کیسر و کسرا فتح ہو۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہو گیا۔ سراقہ بن مالک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی تم کیسر و کسرا کو فتح کرو گے وہاں کی شہزادی اور کنگن مجھے پہنائے جائیں گے، اور آپ اس بات کے چشمدید گواہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے سراقہ حوصلہ رکھو، ہم جب بھی کیسر و کسرا کو فتح کریں گے وہاں کی شہزادی اور کنگن تجھے دیں گے۔ سراقہ بن مالک واپس چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، آخرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ سراقہ بن مالک ابھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی جوانی ختم ہو چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہو گیا۔ سراقہ بن مالک وہی اونٹ کی ہڈی لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم جب بھی کیسر و کسرا کو فتح کریں گے اس کے کنگن اور شہزادی تجھے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو یقین دلایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کروں گا، ہم بہت جلد کیسر و کسرا پر حملہ کریں گے اور کیسر و کسرا کو فتح کر کے وہاں کی شہزادی اور کنگن تجھے دیں گے۔ سراقہ بن مالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسلی بخش جواب سن کر بہت خوش ہوا اور واپس گھر آ گیا۔ انتظار کرنے لگا کہ کب کیسر و کسرا پر حملہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، سراقہ بن مالک کے صبر کی بھی انتہا ہو گئی۔ وہ دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشخبری سنائی، میں نے فوجوں کو کیسر و کسرا پر حملے کا حکم دے دیا ہے۔ سراقہ بن مالک بہت خوش ہوا کیونکہ کیسر و کسرا کے کنگن اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، اور شہزادی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورت ہے، اور سراقہ بن مالک کی خوشی بنتی بھی تھی کیونکہ اس نے ساری زندگی غربت میں گزاری تھی۔ دوسری طرف لشکر اسلام نے کیسر و کسرا پر حملہ کر دیا، گھمسان کا رن پڑا، دونوں طرف سے تابڑتوڑ حملے ہوئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ کیسر و کسرا کے ہیرو جواہرات، کنگن اور شہزادی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ لشکر اسلام کے جرنیل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری بھجوائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مکہ کے لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ سراقہ بن مالک نے یہ خبر سننے کے لیے ساری زندگی انتظار کیا تھا۔ وہ یہ خبر سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے امیر المومنین، اپنے وعدے کے مطابق کیسر و کسرا کی شہزادی اور کنگن میرے حوالے کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو سمجھایا، ہم کیسر و کسرا کو فتح کر لیا ہے لیکن لشکر اسلام ابھی واپس نہیں آیا، جیسے ہی لشکر اسلام مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے گا ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ سراقہ نے کہا، مجھے خط لکھ دیجئے تاکہ میں خود لشکر اسلام کے پاس چلا جاؤں اور جا کر کنگن اور شہزادی حاصل کر لوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سراقہ، تم بوڑھے ہو چکے ہو، اتنی دور کا سفر کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، لشکر اسلام کچھ ہی دنوں میں واپس آ جائے گا، پھر تم اپنے کنگن اور شہزادی لے لینا۔ لیکن سراقہ بن مالک نے کہا، مجھے شہزادی اور کنگن ابھی چاہیے، مجھے خط لکھ کر دیں اور ایک سواری بھی دے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار سمجھانے پر بھی سراقہ نہیں مانے۔ مجبوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرنیل کے نام خط لکھ دیا اور ایک تیز رفتار گھوڑا بھی دیا۔ سراقہ بن مالک نے گھوڑے کو ایر لگائی اور پرخطر منزلیں طے کرتا ہوا لشکر اسلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جرنیل کے حوالے کیا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار نے سراقہ سے کہا کہ تم اپنی امانت لے لو لیکن واپسی ہمارے ساتھ جانا، کیونکہ تمہاری عمر کا تقاضا ہے کہ تم شہزادی اور کنگن کے ساتھ اکیلے اتنی دور کا سفر نہ کرو۔ سراقہ بن مالک نے کہا، شہزادی اور کنگن فوراً میرے حوالے کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ اکیلا ہی جاؤں گا۔ سپہ سالار لشکر نے حکم دیا کہ کنگن اور شہزادی سراقہ بن مالک کو دے دو۔ حکم کی اطاعت ہوئی۔ کیسر و کسرا کے قیمتی کنگن اور دنیا کی حسین ترین شہزادی سراقہ بن مالک کے حوالے کر دی گئی۔
جیسے شہزادی کو سراقہ بن مالک کے حوالے کیا، سراقے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سراقہ بن مالک بوڑھے ہو چکے تھے ویسے ہی شہزادی بھی بے حد ضعیف ہو چکی تھی۔ شہزادی کا حسن اور جوانی بھی ختم ہو چکی تھی۔ سراقہ نے کہا، دنیا کی حسین ترین عورت کیسر و کسرا کی شہزادی تم ہو؟ شہزادی نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں، دنیا کی حسین ترین عورت کیسر و کسرا کی شہزادی۔ سراقہ بن مالک نے کہا، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ شہزادی نے کہا، وقت کے ساتھ ساتھ میرا حسن، جوانی سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ بہرحال سراقہ بن مالک نے اسے سوار کر لیا اور واپسی مکہ کی راہ لی۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ شہزادی نے کہا، اے سراقہ تم میرا کیا کرو گے؟ اب نہ ہی میں تیری کوئی خواہش پوری کر سکتی ہوں اور نہ ہی تیرے گھر کے کام کاج کر سکتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تم جو مانگو گی میں تمہیں دے دوں گی۔ سراقہ نے کہا، مجھے 10 دینار 10 مرتبہ دے دو۔ شہزادی نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس تم اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ سراقہ نے کہا، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ شہزادی نے کہا، ذرا اپنے سواری کا رخ چینج کرو، میں نے کچھ دولت زمین میں چھپا رکھی ہے، وہاں سے میں تجھے 10 دینار 10 مرتبہ دے دوں گی۔ سراقہ بن مالک شہزادی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے اور شہزادی نے ایک جگہ رک کر زمین کھودی اور 10 دینار 10 مرتبہ نکال کر سراقہ بن مالک کے حوالے کیے۔ سراقہ بن مالک برسوں کے انتظار کا صلہ لیے واپس آ گئے۔ لوگ سراقہ بن مالک کے منتظر تھے، وہ بھی خوش تھے کہ اب سراقہ بن مالک دنیا کی حسین ترین عورت کو لے کر آئے گا اور کیسر و کسرا کے قیمتی کنگن کا مالک بنے گا۔ لیکن سراقہ بن مالک تو بغیر شہزادی کے مکہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، سراقہ جس کا تو نے برسوں تک بے صبری سے انتظار کیا ہے، وہ حسین و جمیل شہزادی کہاں ہے؟ سراقہ بن مالک نے لوگوں کو تمام واقعہ بتایا۔ لوگوں نے کہا، تو نے شہزادی سے 10 بار 10 دینار ہی کیوں مانگے؟ وہ دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کی شہزادی تھی، وہ تجھے لاکھوں دینار بھی دے سکتی تھی۔ سراقہ نے کہا، مجھے گنتی ہی 10 تک آتی تھی۔ لوگ خوب ہنسے اور ہنستے ہوئے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے۔